بخاری صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کو بھی انسائٹ پتا ہے جو اداروں کی جو ایک سوچ رہی پچھلے ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, کئی دفعہ محسوس ہوا کہ شاید پی ٹی آئی سے بات چیت ہونے جا رہی ہے یا ماحول بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کی جائے کہ سسٹم کو چلنے دیں, آپ اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. لیکن کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ادارے بھی اور حکومت بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں, اب ان اینی کیس اب کسی بھی صورت میں ان کو کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں چھوڑی جائے گی, اسپیشلی 9 مئی کے بعد جہاں معاملات کچھ ٹھنڈے ہوئے تھے, اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس کو ہوا دے دی ہے؟ تو دیکھیں نا اس کا ریسپانسیبل کون ہے؟ پی ٹی آئی, اس کی قیادت, اس کے سیاسی رہنما. گورنمنٹ تو ریسپانسیبل نہیں ہے. پھر ہر بار وہ کہتے رہے ہم گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کرتے, ہم گورنمنٹ سے بات نہیں کرتے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو پولیٹیکل نہیں ہیں, آئین موجود ہے, آئین کے مطابق آپ بات چیت کریں. تو پھر مجھے سمجھ میرا اسی لیے سوال ہے ان سے, آسک دیم, آپ کے پاس اگر آئے تو بالکل واٹ نیکسٹ, اس کو ڈیالہ سے نکال کے لاؤ گے, کہاں لے کے جاؤ گے اس کو؟ سر وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم سر, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مینڈیٹ تھا 8 فروری کا, مطلب ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے, ہم سے حکومت لی گئی. کو کون دے گا؟ یہ تو دیکھیں مینڈیٹ کون دے گا؟ جی مینڈیٹ کو ریوڑیاں تو نہیں اٹھا کے ان کو پیش کر دی جائیں گی. مینڈیٹ بھی تو کسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے ملتا ہے نا. الیکشن کمیشن کسی کو نوٹیفائی کرے گا؟ ڈو یو تھنک ان کے ایک مطالبے پہ الیکشن کمیشن کا جو پروسیس ہوا بھلا ان کو اعتراض ہوگا؟ اس کا ون اسٹروک آف پین دیٹ کین بی ریمووڈ. از دس اے سین اپروچ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن اب سر یہ فرمائے گا کہ سین اپروچ تو پھر بڑی مشکل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا یہ جو سچویشن رہی اسلام آباد میں, اس میں ہمیں وکلا کی طرف سے پی ٹی آئی کی کوئی نمائندگی نظر نہیں آئی, کیونکہ ان کو پتا تھا جو ہو رہا ہے وہ بعد میں گلے پڑ سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آلموسٹ ہر سیاستدان کے اوپر پی ٹی آئی کے کیس بنا دیے گئے ہیں, جو موجود نہیں تھے ان کے اوپر بھی یہ خبریں ہیں کہ ان کے اوپر بھی کیس بن رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے, سینٹ میں نمائندگی ہے ان لوگوں کی, یہ اب کس طریقے سے آئیں گے؟ کیسز بھی ہیں ان کے, پارلیمنٹ میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, اور اب آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ یہ سارا مسئلہ آپ اٹھائیں, کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہم 24 نومبر کو آپ لوگ اسلام آباد کے اندر جائیں, میں نے تو صرف بات کی تھی کہ اسلام آباد میں احتجاج ہونا ہے, ڈی چوک کی تو بات ہی نہیں کی تھی, تو وہ بالکل بیک آؤٹ کر گئے اس بات سے. تو اب تو سچویشن ہی کچھ عجیب ہو گئی ہے, مطلب پی ٹی آئی کے حوالے سے. آپ مجھے بتائیں عمران خان نے کب بیک آؤٹ نہیں کیا؟ ہر اپنے موقف سے اس نے بیک آؤٹ لیا, اس نے کہا یو ٹرن تو میری سیاست کی معراج ہے. میں تو اس کو معراج نہیں سمجھتا ہوں, میں تو اس کو وعدہ خلافی بے ایمانی سمجھتا ہوں. اگر بندہ کوئی کمٹمنٹ کرے اس کو آنر کرے. یہ کہہ دینا کہ یو ٹرن تو ان کی معراج ہے, تو یو ٹرن والوں کو زیادہ دیر پذیرائی عوام سے نہیں ملا کرتی. اور جہاں آپ مقدمات کی بات کرتے ہیں, لیٹ دیم فیس اٹ, کورٹس پہ جائیں, فیس کریں, ریلیف لیں, اور کورٹس ریلیف دیتی بھی ہے, دی بھی ہے. کل آپ کے سامنے آپ کے فرٹرنیٹی کے بندے کو ریلیف ملی ہے کورٹ سے. لیٹ دیم گو ٹو دی کورٹس, فیس اوور دیئر, وکلا ان کے ہیں. لیکن یہ کہیں کہ ڈانگ ماری سے ان کے مقدمات واپس ہو جائیں, دیٹ از ناٹ پاسبل. درست. اچھا بخاری صاحب, سر آخر میں ایک دو سوال کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی کے ڈائریکٹلی جو لنک کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ سر جب 26ویں ترمیم پر کام ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کرنے میں, اس کو منظور کروانے میں یونانیمسلی. لیکن سر جو وعدے جو کمٹمنٹ کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے وہ فلفل نہیں ہوئے. بلاول صاحب نے 1-2 جگہ پہ یہ بات بھی کی شکایتاً کہ جو باتیں کی گئی تھیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو اس کا سٹیٹس کیا ہے سر؟ حکومت نے ابھی بھی آپ لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے, یا واقعی صحیح معنوں میں وہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی نیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم ان کے ساتھ الائنس میں ہیں. ہم نے جب یہ گورنمنٹ بنی تھی انشور کیا تھا کہ ویل سپورٹ یو, آپ کو گرنے نہیں دیں گے. کچھ ان کی کمٹمنٹس تھیں, کچھ کمٹمنٹس ان کی آنر نہیں ہو سکی. میری قیادت کو بالکل گرے شک پہ بھی تھے, اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا. اور ابھی ریسنٹلی دونوں سائڈ سے کمیٹیز بھی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہیں. جو معاملات ہیں, جو کمٹمنٹس ہیں, جو وعدے ہیں, جو عمل درآمد کرنا تھا, اس پہ کمیٹیز میٹ کریں گی. اینڈ ہوپ فلی ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این
اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرے گی. اگر آنر نہیں کرے گی تو پھر اقتدار میں نہیں رہ سکے گی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ وڈرا کر لے تو پھر کہاں ان کی حکومت رہے گی, کہاں ان کے پاس میجورٹی ہوگی. تو ان کو سوچنا پڑے گا, پرائم منسٹر کو بھی اور ان کی ٹیم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹس کیے ہیں ان کو آنر کیا جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی محنت بھی کی ہے, کوشش بھی کی ہے اور سیکریفائس بھی کیا ہے کہ اس ملک میں یہ جمہوری سسٹم چلتا رہے, حکومتیں اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتے رہیں تاکہ چیزیں ان چیزوں میں ریفارمز آ سکیں, چیزیں ریفائن ہو سکیں. یہ تب ہی ہو سکتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہے اور اس پروسیس کی کنٹینیوٹی رہے. بالکل ٹھیک. لاسٹلی سر یہ فرمائیے گا کہ کیا اگر کسی سٹیج کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو لگا کہ سیاسی سسٹم غیر مستحکم ہو رہا ہے, کیونکہ obviously اگر ایک جماعت کو کوشش کی جائے گی ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو یا مقدمات قائم ہو تو پھر ان کی طرف سے اس کا ریاکشن بھی کسی نہ کسی صورت میں منفی یا مثبت آئے گا, تو کیا پیپلز پارٹی اس سچویشن کو کچھ بہتر کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرے گی, یا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس میس میں آپ پڑیں, کیونکہ اب سیاسی طور پر پی ٹی آئی اتنی غلطیاں کر چکی ہے کہ اب ان کو ساتھ لے کر چلنا بھی مشکل ہے اس حکومت کے لیے, تو اس میں پیپلز پارٹی کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ میرا خیال ہے اٹ از اے ہائپوتھیٹیکل کوسچن. جس چیز کا بھی وجود نہیں اور پریزمپٹیو بات کرنا مناسب نہیں, اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی تو obviously پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اگر کوئی ایشوز ہوئے تو obviously that will be discussed over there, it will be decided then. It is premature to discuss all those things. ان کی ابھی اسپیکولیشنز آپ کر رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت